لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بابا. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ
بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ شکستہ پہلوؤں کے حضور ایک اور صلوات نذر فرما دو۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم عزاداروں کو فرش عزا پہ بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے گوندھا، تاکہ جب ان کے فضائل بیان ہوں تو خوشی سے سینے میں دل بلیوں اچھلنے لگے، اور جب بام فلک پر ماہ اذاں نکل کے اشتہار غم لگائے تو آنکھیں آنسوؤں کا ایسا سامن برسائیں کہ پیاسوں کے نام کی جگہ جگہ سبیلیں لگ جائیں۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نور میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ مجلس ایک زن مومنہ کے لیے ہے، ایک عاشق حسین آوارہ وطن کے لیے ہے، تو ہمارے عزیز برادر قبلہ و کعبہ مولانا نصیر المہدی صاحب نے یہ فرمایا کہ شہزادی کا ذکر کیجئے تاکہ ان کی روح شاد ہو جائے، تو ذکر شہزادی ہی کا کروں گا، مگر مدینے والی شہزادی نہیں، کربلا والی شہزادی کا ذکر کروں گا۔ تو اگر آپ متوجہ ہیں تو بات آغاز کروں
کہ ایک مجلس تو مکمل ہو چکی، اصل میں مجلس سوز خوانی ہے، جو ہمارا طریقہ قدیم ہے حضور والا۔ تو ہمارے بشارت بھائی اور ان کے برادر خرد، ان لوگوں نے بہترین مرثیہ پڑھا، اور پھر مداحان نے اپنے کلام پیش فرمائے، اور پھر آخر کو ہمارے برادر جناب ساحل غازی صاحب، ان جی بادشاہ غازی بھائی، یہ ان کے تو ہم عاشق ہیں، کیونکہ قدرت نے ایسی آواز دی ہے اور ایسی بیسفل آواز ہے کہ جب بھی یہ پڑھتے ہیں تو دل کھنچا چلا آتا ہے، اور ویسے ہی مصروں میں دھار بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اپنے برادر خرد کی کیا بات کریں، یہ تو جہاں نظامت فرما دیں تو وہیں چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ تو خدا سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو یہ عنوان ذہن عالی میں رہے، اور پھر گفتگو آغاز کرتا ہوں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اگر اللہ، ترجمہ وہی کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگ علماء کرتے آئے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ اب پسندیدہ کس لفظ کا ترجمہ ہے یہ ہمارے علماء جانے، لیکن ہم نے وہی ترجمہ کیا ہے کہ جو بزرگ کرتے چلے آئے ہیں، کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس آیت میں کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دین پسند ہے۔ تو پسند کا فلسفہ کیا ہے؟ پسند کہتے کسے ہیں؟ جیسے میں مجلس بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھ کے اتروں، کوئی صاحب آئیں اور کہیں مول صاحب ہم تو بہت دور سے آئے تھے، مگر یہ کہ آپ کا بیان ہمیں پسند نہیں آیا، اور کوئی یہ بڑھ کے کہے کہ حضور ہم جیسا سوچ کے آئے تھے اس سے بہتر بیان پایا اور ہمیں بہت پسند آیا۔ تو اسی مجلس میں دو افراد، ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں آیا، اور دوسرا کہہ رہا ہے مجھے، آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات بھیج دے بابا جی بلند، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں بابا یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہے۔ تو ایک ہی مجمع سے دو لوگ اٹھے، ایک کہہ رہا ہے مجھے پسند آئی، اور ایک کہہ رہا ہے مجھے بات پسند نہیں آئی۔ تو بھائی پسند آئی اور نہیں آئی بات مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پسند کیوں نہیں آئی اور انہیں پسند کیوں آئی۔ ان کا بات یہ ہے کہ انہیں جو پسند آئی وہ بھی ان کے نفس کی وجہ سے، ہائے ہائے ہائے، اور انہیں جو پسند نہیں آئی وہ بھی ان کے نفس کی وجہ سے، کیونکہ آپ پڑھ رہے تھے فضائل۔ تو جس کا نفس آلودہ نہیں ہے اسے فضائل پسند آتے ہیں، اور جس کا نفس آلودہ ہے اسے فضائل پسند نہیں آتے۔ معلوم ہوا پسند اور ناپسند
ان دونوں کا تعلق ہے نفس سے. نفس ہے تو پسند ہے، نفس نہیں ہے تو پسند نہیں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو بتائے عالم اسلام، بتائیں قرآن کو تعویذ بنا کے گلے میں پہننے والے، کیا اللہ نفس رکھتا ہے؟ آئیے قبلہ تشریف لائیے، آئیے تشریف لائیے. اجازت ہے. بتائے عالم اسلام کیا اللہ نفس رکھتا ہے؟ اجی انہوں نے کہا اس کے پاس نفس کہاں. فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں، قبلہ دعائیں چاہتا ہوں. اس کے پاس نفس کہاں؟ کیوں کہ یاد رکھنا وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے. واہ 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 واہ. وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے. شکریہ ادا کرو علی کا کہ خالق نفس تھا، مالک نفس بھی ہو گیا. اللہ اکبر. جو خالق نفس تھا وہ مالک نفس ہوا. تو ان کا صاحب وہ صاحب نفس نہیں ہے، خالق نفس ہے. تو جب خالق نفس ہے تو پھر اسے پسند کیسے آیا دین؟ کیونکہ پسند کا تعلق تو نفس سے ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے. ان کا یاد رکھیے گا، بندہ پسند کرنے کے لیے مجبور نفس ہے. بندہ کسی شے کو پسند کرنے کے لیے محتاج نفس ہے، مگر اللہ کسی شے کو پسند کرنے کے لیے محتاج نفس نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. نوجوان یا علی توجہ، بس بات آغاز ہو چکی ہے. تو وہ پسند کرنے کے لیے محتاج نفس. ہمیں کسی شے کو پسند کرنا ہے تو ہم محتاج نفس ہیں، مگر اسے پسند کرنا ہے تو وہ محتاج نفس. جیسے ہم مر جاتے ہیں تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس رنگ کا کفن پہناؤ، ہمیں اس قبرستان میں دفناؤ، کیونکہ نفس مر گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس مر گیا تو پسند ختم ہو گئی. تو ہم محتاج ہیں نفس کے پسند کرنے کے لیے، مگر وہ محتاج نفس نہیں ہے کسی شے کو پسند کرنے کے لیے. تو میاں جس طرح سے پسند کا تعلق ہے نفس سے، اسی طرح سے محبت کا تعلق ہے دل سے. محبت کا تعلق ہے دل سے. دل ہے تو محبت ہوگی، دل نہیں ہے تو محبت نہیں ہوگی. اب وہ کہہ رہا ہے میں نے پنجتن کی محبت میں کائنات بنائی. ذرا بولیے تو صحیح میں کیا عرض کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں نے پنجتن کی محبت میں کائنات بنائی. جب میں نے کہا اس نے پنجتن کی محبت میں کائنات بنائی تو لوگوں نے سر کھجا کے داڑھی سہلا کے کہا محبت تو دل سے ہوتی ہے، کیا وہ دل رکھتا ہے؟ تو پسند تو نفس سے ہوتی ہے، کیا وہ نفس رکھتا ہے؟ صلوات بھیجیں بابا. اچھا، تو اب اس نے کہا مجھے دین
پسند ہے. اب وہ بے نیاز کون و مکان، بے نیاز دو جہاں. میں اس فقرے پہ اپنے بڑوں کی دعائیں چاہوں گا، خاص طور سے جو طلباء بیٹھے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، وہ متوجہ ہوں. قبلہ فقرہ کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. تو جو بات عرض کرنا، بشارت بھائی بات کہہ رہا ہوں کہ اب اس نے کہا مجھے وہ بے نیاز ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کیسا بے نیاز ہے، کیسا بے نیاز ہے؟ تو میں یہ تو نہیں جانتا کیسا بے نیاز ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے بندوں کو حکم سجدہ اس لیے نہیں دیا کہ اس کا رب ہونا ثابت ہو، بلکہ حکم سجدہ اس لیے دیا کہ میرا بندہ ہونا ثابت ہو. اس نے اپنی تسکین کے لیے ہمارا سر نہیں جھکایا، ہمیں بلندیوں سے آشنا کرنے کے لیے ہمارا سر جھکایا. جملہ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں. تو ایسا بے نیاز، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، تو دین کچھ تو ہے آخر جسے ایسا بے نیاز پسند کرے. دین کچھ تو ہے جسے ایسا بے غرض پسند کرے. دین کچھ تو ہے جسے وہ خالق کون و مکان پسند کرے. تو کون بتائے؟ کوئی تصویر ہے، کوئی سینری ہے، کوئی حسین علاقہ ہے، کوئی پیکر ہے، کوئی چہرہ ہے، کوئی داڑھی ہے؟ کیا ہے دین؟ واہ 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 سبحان اللہ. ہم نے سمجھا شاید دین کا نام داڑھی ہو، اب جو داڑھیاں ڈھونڈی تن کے ملے دین نہ ملا. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دین ہے کیا؟ کس سے پوچھیں؟ راوی سے، روایت سے؟ کہ نہیں پھر کہ اس سے پوچھئے جس کی سب مانے. تو وہ کون ہے جس کی سب مانیں گے؟ سب تو اللہ کی نہیں مانتے، سب تو رسول اللہ کی نہیں مانتے. تو ایسا کون ہے جس کی سب مانے؟ تو تمام فرقوں نے مل کے کہا ایک نام ہے. کون؟ کہ سرکار اجمیری خواجہ معین الدین چشتی. ان کی بات سب مانتے ہیں، ان کے دربار میں سب جاتے ہیں، ان کی سرکار میں سب جاتے ہیں، ان کی جناب میں سب جاتے ہیں. تو جو خواجہ اجمیری کہہ دیں اسے سب مان لیں گے. آئیے چلتے ہیں. اے سرکار اجمیری، اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، ذرا بتائیے تو صحیح دین ہے کیا؟ سرکار اجمیری نے مسکرا کے ربائی کا مصرع پڑھا، دین است حسین. حسین پورا مصرع بھی نہیں، ربائی کے مصرے کا آدھا ٹکڑا. دین است حسین، حسین ہے دین، حسین ہے دین، حسین ہے دین، حسین ہے دین. بولیے تو صحیح، حسین ہے. شرمایا کیوں؟ شرماتے کیوں ہیں؟ حسین ہے، ہاں حسین ہے.
تو جب حسین ہے دین ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس یہ لے کے گئے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس یہ لے کے گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں دین ہے حسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر لغت خواجہ اجمیری میں اس آیت کا ترجمہ کریں ان الدین عند اللہ الاسلام، تو ترجمہ یہ ہوگا اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو بس حسین، بس حسین، بس حسین۔ بولیے تو صحیح، بس اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو بس حسین۔ اے عزادارو، اپنے مقدر پر ناز کرے ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند بس۔ اسے بھی حسین پسند، ہمیں بھی حسین پسند۔ اب تمہیں یزید پسند تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ پسند کا تعلق ہے نفس سے، نفس ہی ایسا ہے تو ہم سے لڑائی کیسی؟ اچھا تو اب اسے ہے اللہ پسند۔ کیا کہا خواجہ؟ ایک بڑی چپتی، قبلہ اجازت ہے، ایک بڑی چپتی ہوئی بات ہے، صرف یہ نہیں کہا دین است حسین، پورا مصرع کیا کہا؟ واہ 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 واہ، زور سے پڑھتے تو میں بھی سن لیتا مصرع ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دین بھی حسین ہے اور دین کی پناہ بھی۔ توجہ، دین بھی حسین، دین کی دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ اب کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، عالم اسلام بے ساختہ شور مچاتا ہے، اللہ خیر کرے دین خطرے میں ہے، اللہ خیر کرے دین خطرے میں ہے، اللہ خیر کرے دین خطرے میں ہے۔ اجی ہاں، دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے؟ دین ہے حسین کی پناہ میں، جو حسین کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ خطرے کے نشان سے باہر ہو جاتا ہے۔ جملہ کہا ہے میں نے، واہ واہ سبحان اللہ۔ جو حسین کی پناہ میں آ جائے وہ خطرے کے نشان سے باہر ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے، دین حسین کی پناہ میں وہ بھی خطرے کے نشان سے باہر، شیعہ حسین کی پناہ میں یہ بھی خطرے کے نشان سے باہر۔ دین پناہ حسین، حسین دین کی پناہ۔ اب یہ نہ کہو دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے تمہارا ایمان خطرے میں ہے؟ بابا
خطرے میں نہیں ہے۔ بادشاہ صاحب دین کہاں سے خطرے میں ہوگا؟ حسین کی پناہ میں آنے کے بعد دین خطرے میں پڑ جائے تو سمجھ ہی میں نہیں آ۔ کوئی سرکار کی پناہ میں آ جائے تو وہ تو اتنی دیر تک خطرے سے بچ جاتا ہے، ہمیشہ والی سرکار کی پناہ میں کوئی آ جائے، حسین کی سرکار مٹنے والی نہیں ہے تو وہ خطرے میں ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں تم ہو خطرے میں، اس وقت تک بچے ہوئے ہو جب تک کہ ذوالفقار تمہاری گردنوں کو بوسے نہیں دے رہی ہے۔ آنے والی ہے، مولا آئیں گے، ذوالفقار لے کے آئیں گے، اور اب رکے گی بھی نہیں کیونکہ آخری مومن باہر آ چکا ہوگا۔ ہائے 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 سبحان اللہ، اب رکے گی بھی نہیں۔ تو خیر یہ تو ایک بات تھی کہ امام کے انتظار کی دعا اور تڑپ میں بھی ہر مجلس میں علماء فاضل ذاکرین ایک دو جملے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اس بارگاہ میں بھی نام تحریر ہو جائے سننے والوں کا اور پڑھنے والوں کا۔ میں اصل موضوع کی طرف آ کے بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو۔ تو اب اللہ نے پسند کیا دین کو۔ خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ دین ہے حسین۔ انہوں نے کہا ہم نہ مانیں گے۔ تو جب نہیں ماننا تھا تو لے کیوں گئے تھے؟ ان کا ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ آپ کے مطلب کی کہہ دیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے جناب ہمیں کیا پتا وہ کس کے والے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں، بسوں پر بسیں، تو ہمیں کیا خبر؟ آپ وہاں لے گئے تھے، انہوں نے جو کہا وہی ہم سنا رہے۔ وہ کہا نہیں، ایسی دلیل دیجئے جسے عقل تسلیم کرے۔ میاں بغض علی نے عقل چھوڑی ہو تو تسلیم کرے۔ ذرا سا بولیے تو صحیح، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ علی کی دشمنی تو تمہاری عقل کھا گئی، تمہارے پاس دماغ بچا کہاں ہے؟ لیکن تم دلیل سے ماننے کی بات کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ توجہ، اگر حوصلہ نہ بڑھایا تو دل ٹوٹے گا۔ تم دلیل دینے کی بات کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کہہ رہے ہو دلیل دو تو مانیں گے، تم دلیل سے نہیں مانتے۔ ان کا اس دلیل کی کیا دلیل ہے کہ ہم دلیل سے نہیں مانتے؟ میاں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دلیل سے ماننے کے عادی ہوتے تو غدیر کے مولا کو نہ مان لیتے۔ غدیر سے بڑی دلیل کہاں پہ ہوگی؟ آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، سب کے سب تو ہیں۔ اب اتنی دلیلوں کے بعد کون سی دلیل چاہیے؟ لیکن اگر ماننا چاہتے تو مان لیتے، تم دلیلوں سے نہیں مانو گے، اسی لیے تو تم نے اپنے یہاں سے منطق نکال دی۔ واہ واہ، تاکہ کوئی دلیل تلاش نہ کرے۔ اچھا تو اب ان کا ایسی دلیل دیجئے جسے سب مانے۔ تم کہتے ہو تو دلیل دیے دیتے ہیں۔ یا اللہ توجہ، تو نے کہا ہے کہ تجھے دین پسند ہے، یہ دین کیا ہے؟ ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ تو اللہ نے کہا علماء لغات سے پوچھ۔ تو میں نے علماء سے رابطہ کیا کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، یہ دین کیا ہے؟ علماء نے فرمایا دین کے بہت سے معنی ہیں۔ روشن صاحب
دین کے بہت سے معنی ہیں، مگر قریب ترین معنی ہے مقصد۔ تو دین کا کیا مطلب ہے؟ مقصد۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے دین پسند، یعنی مجھے مقصد پسند، مجھے مقصد پسند۔ اب یہ مقصد کیا ہے جسے وہ پسند کر رہا ہے؟ کوئی اہم ہی چیز ہوگی کہ بھئی مقصد کی اہمیت کو جاننا ہو تو یوں سمجھیے کہ اللہ نہ کرے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، بھائی صاحب بہت توجہ چاہ رہا ہوں، تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہہ رہا ہوتا ہے میاں جائیے جائیے، ہم آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ارے بھائی لڑائی ان سے ہے، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیے۔ یہ بیچارے مقصد میاں کو کیوں نشانہ بنائے ہوئے ہیں؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، مقصد ہی پر تو لڑائی ہے۔ میں تو دعائیں چاہتا تھا اہل نظر سے، مگر کوئی بات نہیں، مقصد ہی پر تو لڑائی ہے۔ مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں اب تک جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، ساری لڑائیاں کسی نہ کسی مقصد پر ہوئی ہیں۔ اگر مقصد نہ ہو تو لڑائی نہ ہو۔ تو کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اہم ہے۔ اگر مقصد ہار جائے تو صاحب مقصد ہار گیا، اگر مقصد جیت جائے تو صاحب مقصد جیت گیا۔ یعنی اگر مقصد مر گیا تو صاحب مقصد زندہ رہ کے بھی مردہ آباد ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور اگر مقصد بچ گیا تو صاحب مقصد قتل ہو کے بھی زندہ آباد ہے۔ تو اب مقصد سمجھ گئے نا کہ کیا ہے؟ اگر مقصد زندہ تو ہم زندہ، اور اگر مقصد مر گیا تو ہم مر گئے۔ تو پروردگارہ تو نے مقصد کو پسند کیا، لیکن مقصد کے تو دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، تو کوئی انتظام کیا؟ اب یہاں پر مجھے سرکار خطیب اکبر خدا ان کی قبر کو نورانی کرے، ان کی ایک بات یاد آئی جسے میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ بھائی کوئی انتظام کیا مقصد کا؟ تو اللہ نے کہا ہاں میں نے کیا انتظام۔ کیا؟ کہ بھائی اسی مقصد کے لیے تو بنائے منصب۔ کتنے کا دو؟ کون کون سے؟ کا ایک نبوت۔ اب شیعوں کو بتاؤں دوسرا منصب کون ہے؟ ایک امامت۔ سبحان اللہ پروردگار، مقصد ایک منصب دو۔ بھئی یہ خالی نبی بناتا، یہ خالی امام بناتا، یہ کیا کہ نبی بھی بنائے گا، توجہ، امام بھی بنائے گا۔ اللہ نے کہا بات یہ ہے چونکہ ذمہ داریاں تھی دو، لہذا منصب بنائے دو۔ کون کون سی ذمہ داری؟ کہ پہلی ذمہ داری تھی مقصد کو پہنچانا، دوسری ذمہ داری تھی مقصد کو بچانا۔ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے۔ پہنچانے کے لیے بنائے نبی، بچانے کے لیے بنائے امام۔ پہنچانے کے لیے چاہیے اخلاق، بچانے کے لیے چاہیے تلوار۔ اسی لیے میں نے محمد کو دیا خلق عظیم، علی کو دی ذوالفقار۔
ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا تھا علامہ قمر جلالوی نے کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ، ملتی جو ایسے ویسے کو، اوفو نہ پڑھا کرو بلال میاں، ملتی جو ایسے ویسوں کو، واہ 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 سبحان اللہ، کچھ تو پھپولے پھوڑوں اپنوں میں پڑھ رہا ہوں، ملتی جو ایسے ویسوں کو، ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، ہر کسی کو یاد ہے۔ آپ نے غور فرمایا تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر، اچھا تو اب پہنچانے کے لیے کون؟ آخری بات نبی، بچانے کے لیے کون؟ اب افاضل اور طلاب علوم دینیہ متوجہ ہوں، پہنچانے کے لیے مقصد کو، بچانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ مقصد پہنچانا ہے تو نبوت کا منصب ہونا چاہیے، مقصد بچانا ہے تو امامت کا منصب ہونا چاہیے، نہ نبوت کے بنا پہنچ سکتا ہے نہ امامت کے بنا بچ سکتا ہے۔ جب پہنچانے کے لیے نبوت چاہیے، بچانے کے لیے امامت چاہیے، تو اب میرا سوال ہے تاریخ سے، اس زینب کبریٰ کے پاس کون سا منصب ہے جسے حسین نے دونوں ذمہ داریاں دیں؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، اس سے زیادہ نازک پہلو کہاں سے لاؤں؟ اب اگلا حصہ انشاءاللہ پھر کبھی، دونوں ذمہ داریاں حسین نے دی، بہنا تمہیں پہنچانا بھی ہے، بہنا تمہیں بچانا بھی ہے، اور سنو نہ کھلے ہاتھوں سے پہنچانا ہے نہ کھلے ہاتھوں سے بچانا ہے۔ موقع کے ساتھ یہ منزل زینب کبریٰ ہے، یہ تو وہ ہے جو بلال کاظمی سمجھا، جو عباس جانتے ہیں وہ کون جانے، جو حسین جانتے ہیں وہ کون جانے، جو مشورہ لینے والا بھتیجا جانتا ہے وہ کون جانے، کہ بہنا پہنچا دینا، بہنا بچا لینا، رسن بندھوا کے پہنچانا ہے زینب، رسن بندھوا کے بچانا ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، بابا اگر بھوبھی بازوؤں میں رسن بندھوا کے مقصد پہنچائے گی تو میں ننھے گلے میں رسن بندھوا کے مقصد پہنچاؤں گی۔
یہ ایک ننھا سا بچہ میرے سامنے بیٹھا رو رہا ہے. بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ بیٹے، بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اس طرف دیکھو ذرا، دیکھیے یہ بچہ ہمارا خیال 6 برس کا 7 برس کا ہوگا، ہے نا؟ اس کی گردن دیکھیے کتنی نازک ہے، اور اس کے رخسار دیکھیے کتنے نازک ہیں. مجھے بتائیے اس کے رخسار بوسے کے قابل ہیں یا توازوں کے قابل؟ اس کی گردن ہار کے قابل ہے یا رسن کے قابل؟ حالانکہ یہ مولا کے کسی غلام کا بچہ ہے. آئے سکینہ، آئے حسین کی بیٹی. بلند ہو گئیں آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے. قبلہ نصیر بھائی، آپ نے مجلس کا وعدہ لیا، ہم آ گئے. پھر آپ نے بتایا کہ مرحومہ بڑی مومنہ تھیں، تو بیٹیاں بھی ہوں گی، مرحومہ کی بیٹے ہیں. میں بنارس کے غیرت داروں سے پوچھتا ہوں، جو برسیے پڑھتے ہیں، جو نوئے پڑھتے ہیں، جو مجلسیں پڑھتے ہیں، جو روتے ہیں غریبی حسین پر، ان سے پوچھتا ہوں جب مرحومہ کا انتقال ہوا تو ان کی کوئی اولاد آپ کے دروازے پہ آئی اور اس نے کہا میری ماں مر گئی ہے، کفن دے دو؟ کہ اللہ نہ کرے کوئی اولاد اتنی غریب ہو کہ اس کے ماں باپ مرے اور اسے کفن مانگنا پڑے. تو سکینہ بھی تو حسین کی بیٹی تھی. ہائے غریبی. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا. غریبی حسین کا بیان ہے، غریبی سکینہ کا بیان ہے. میں نے بھائی صاحب، میں نے مقتل کی روایت میں پڑھا، علماء افاضل بہتر جانتے ہیں جناب. میں نے پڑھا، میں کیا بتاؤں، کبھی کبھی اصل میں غذاؤں نے ہمارے دل اتنے مردہ کر دیے ہیں کہ اب ہم کربلا کو سوچ ہی نہیں پاتے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے، یا صاحب الزمان یا سار اللہ. بی بی سکینہ نے زندہ میں اپنے بیمار بھائی سے وصیت کی، بھیا جب میں مر جاؤں مجھے کسی نم جگہ دفنانا جو زمین گیلی ہو. بہنا کیوں کہ پیاس نے میری ہڈیوں کو جلا دیا. ارے پیاس نے میری ہڈیاں جلا دی. سکینہ کی وصیت بتا رہی ہے کہ سلسلہ تشنگی کب تک جاری رہا. بلند ہو گئیں آوازیں، رو لیے تڑپ کے. تو بس ایک روایت پڑھتا ہوں، مجلس کو تمام کر دوں گا. سرکار مازندرانی نے تحریر فرمایا ہے، بہت کم پڑھتا ہوں یہ روایت، لیکن رونے رلانے والے بیٹھے ہیں تو پڑھے دیتا ہوں. مولا سب کو بلائے. خیر ابھی تو پچھلے کافی دنوں سے حسین کی بیٹی اکیلی ہے.
پہلے زوار چلے جاتے تھے، کچھ دیر نہ ہو بکا کر لیتے تھے، شاید بی بی کا دل بہل جاتا ہو، آ گئے میرے بابا کے عزادار۔ لیکن اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، پھر سے زیارت کے سلسلے آغاز ہوں اور وہاں جائیں تو جو گئے ہیں زیارت کو وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ جلد جائیں۔ جب جو گئے ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، دربار شام تو نظروں میں ہوگا، تو دربار شام جب آپ میں تب دیکھیے گا، جب آپ دربار میں جائیں گے ویسا تو بلندی پہ ایک تخت لگا ہوا ہے، آج بھی اس تخت کے سامنے زمین میں ایک کٹہرا ہے۔ تو جب تاریخ سے پوچھئے یہ تخت کیسا، یہ کٹہرا کیسا، تو تاریخ کہتی ہے تخت پر شرابی بیٹھا تھا، کٹہرے میں مالکان کوثر کی بیٹیاں رسیوں میں بندھی۔ ایک رسن میں 12 گلے۔ اب یہاں پر وہ تحریر میری طرف دیکھیے، میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ کٹہرا ذہن میں آ گیا نا، اب وہ ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے شرابی، بی بی، اور یہ 700 کرسی نشین۔ ہائے اللہ نہ کرے کسی غیرت مند خاتون کو بدماشوں کے درمیان سے گزرنا پڑے۔ ہائے شام والے، اور اس میں نبی زادیاں، 700 کرسی نشین، یہ کٹہرے میں آل رسول، گردنوں میں رسن۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہر بی بی جب آپ رکوع کرتے ہیں، عالم رکوع کیوں لکھا گیا، جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کا سر آگے بڑھ جاتا ہے، تو اگر ہم ادھر سے رکوع کریں آپ ادھر سے کریں تو ہمارا اور آپ کا سر جڑ جائے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہر بی بی عالم رکوع میں سر کو سر سے جوڑے ہوئے کوشش یہ کر رہی ہے کہ پردہ باقی رہے، بالوں سے چہرے کو چھپا رہی ہے ہر بی بی۔ انہی بیویوں میں 4 برس والی بی بی تھی جو بڑی گھبرائی بھی، کبھی اس بی بی کے پاس، کبھی اس بی بی کے پاس، کبھی اس بی بی کے پاس، کبھی کہتی تھی اماں مجھے بچا لو، کبھی کہتی تھی پھوپھی اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، پھوپھی اماں مجھے بچا لو۔ یزید ملعون کی نظر اس کی بے چینی پر پڑی، اس نے ایک مصاحب سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا حسین کی بیٹی۔ ملعون کہنے لگا ارے یہ زندہ ہے۔ کہاں ابھی زندہ ہے؟ کہا اسے لے کے آؤ، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ غیرت دارو، کیا آپ کو گوارا ہوگا کہ کوئی شرابی آپ کی بہنوں سے بات کرے؟ کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے ملعون مڑا اور مڑ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی سہم گئی اور سہم کے بڑی حسرت سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھا۔ ملعون نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا، پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر بھائی کو دیکھا۔ ملعون سید سجاد کی طرف مڑا اور مڑ کے کہنے لگا اے سید سجاد یہ بات کیا ہے؟ میں جب جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے، تمہیں حسرت سے دیکھتی ہے۔ میرے بیمار امام نے کہا رے ظالم، پہلے اس کے گلے کی رسم تو کھولو، ارے اس کا دم گھٹ رہا ہے،
یہ مر جائے گی، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسین واہ علیہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ ہاتھوں کو بلند فرما لے۔ اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ۔ اللهم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ سوگوارو، بنت رسول کی غریبی کے دن قریب ہیں، بطول کی پسلیاں توڑی جانے والی ہیں، ان کا گھر جلایا جانے والا ہے، پھر ہم سب سوگ میں ڈوبنے والے ہیں۔ تو قبلہ مولانا نصیر مہدی صاحب اپنے گھر میں شکستہ پہلوؤں والی مظلومہ بی بی، جس کی شہادت کو چھپانے کی لاکھ کوششیں کی گئیں، اس بی بی کے غم میں ترہی شب بیداری کا سلسلہ انہوں نے قائم کیا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے شہزادی سلام اللہ علیہ کا غم شب بیداری کے عنوان سے برپا کرتے ہیں، جس میں انجمن ہائے ماتمی اپنا ترہی کلام بشکل نوحہ سرکار رسالت پناہ اور سرکار اہل بیت کے حضور پیش کرتی ہیں۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، بتاریخ 15 نومبر دن سنیچر کا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس شب بیداری میں اپنا فریضہ ایمانی سمجھ کے کہ ہم شہزادی کے غلام ہیں اور ان کا غم ہم پر فرض ہے، اس یقین اور عقیدت کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش ہے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ نکہت فاطمہ صاحبہ بنت امام الحسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔